السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سید مصنف شاہ صاحب ہیں، طاہر سرفراز صاحب ہیں، محمد مزمل صاحب ہیں، محمود الرحمان صاحب ہیں، احسن شہباز صاحب ہیں۔ 5 لوگ ہیں، پانچوں مرد حضرات ہیں ماشاء اللہ۔ منور بھائی نہیں نظر آ رہے، کافی دنوں سے غیر حاضری ان کی چل رہی ہے۔ محمد طارق اقبال، طارق بلال صاحب آ گئے ہیں۔ اچھا جی، سید مصنف شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کلاس شروع ہوتی تو گروپ میں کوئی میسج نہیں کرتا اور میں انتظار کرتا رہتا ہوں۔ آپ کیوں انتظار کرتے ہیں بھائی؟ جب کلاس کا ٹائم طے ہے کہ 8:30 بجے کلاس شروع ہونی ہے تو آپ لنک پہ کلک کر کے آئیں، بس لنک آپ کے ڈسکرپشن میں لگا ہوا ہے، اور روزانہ ایک ہی لنک ہوتا ہے، چینج بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ 8:30 بجے کا ٹائم ہے تو آپ کلاس میں آئیں، آپ کیوں خواہ مخواہ کسی کا انتظار کرتے ہیں شاہ صاحب؟ اگر کلاس کا ٹائم طے نہ ہو تو پھر تو میسج کرنا بنتا ہے نا، لیکن اگر ٹائم طے ہے تو پھر تو سارے کلاس میں پہنچیں اپنے ٹائم پہ۔ اچھا جی، عبارت کون پڑھیں گے جی آج؟ عبارت ترجمہ کون کریں گے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد ابو الحسن ناصر ناصر کا اسلام صاحب، جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكان ابن الناظور صاحب ایلیا وهرقل سقف على نصار الشام ایک منٹ يحدث. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ۔ اچھا، صاحبی ایلیا و ہرقل، صاحبی اس کو مجرور کیوں پڑھ دیا ہے؟ یہ بدل ہے ابن الناظور سے۔ تو ابن الناظور تو مرفوع ہے، تو اس سے بدل ہے، تو پھر آپ نے اس کو مجرور کیوں پڑھا ہے؟ ہاں جی، وہ مرفوع ہی پڑھنا ہے۔ اچھا جی، مرفوع پڑھیں جی۔ وکان ابن الناظوری، ابن الناطور بھی پڑھا گیا ہے، ابن الناظور بھی پڑھا گیا ہے، یعنی طا کے ساتھ بھی اور وا کے ساتھ بھی، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور کون صاحبہ ایلیا و ہرقلہ، صاحبہ اس کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے اور مرفوع بھی پڑھا گیا ہے۔ صاحب یا صاحب ایلیا وهرقل سقفا على نصار الشام نہ نہ نہ، سقفاً سقيفة علی نصار الشام، سقفاً، سقفا سقفا سقفاً، جی على جی۔ نصار الشام يحدث عن هرقل حين قدم إيليا
أن أصبح يوما هرقل يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس خبيث وقال النفس. خبيث خبيث النفس النفس قال جی. وقال بعض بتاركته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظوري وكان هرقل إذا ينظر في النجوم. کانا ہیراقلو، کانا کا اسم بن رہا ہے، مرفوع ہوگا. وكان هرقل إذا ينظر في النجوم حذاء فقال حذاء ينظر في النجوم. هزا أن ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان مالک قد قد ہیں حین نظر تو فی النجوم. ملك مالک الختان یا ملک الختان الختان قد ظہر. ملك ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة. قالوا ليس يختتن إلا اليهود الا فلا الیہود. إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم فلا یہمنک شأنہم. نك شأنهم وقت شأنہم. شأنهم فلا يهمنك ایسے جی جی جی. يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن مدائنی ملكك. ملکی کا. مدائنی ملکی کا. اچھا کوئی يكتب اور ہیں جی جو پڑھیں گے، جو عبارت تیاری کر کے عبارت پڑھیں، یا سارے ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ تیاری کر کے عبارت پڑھیں. دیکھیں ایسے آ، پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں پڑھ کر پھر ترجمہ کرتا جاؤں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ پڑھیں بھی اور آپ شرح صدر سے نہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی آپ نے پہلے تیاری نہ کی ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی، کسی اور نے تیاری کی ہے جی عبارت کی؟ ہاں جی، سید شاہ صاحب، سید مصنف شاہ صاحب، آپ نے عبارت تیار کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں ساری وعلیکم محترم، السلام. تیار تو نہیں کی۔ نہیں تو تیار تو کرنی ہے نا، تیاری کریں. آپ کو پڑھنا آئے، کیسے پڑھنا آئے گا آپ کو؟ جب عبارت پڑھیں گے، تیاری کریں گے تو پھر آپ آگے پڑھ سکیں گے نا عبارت کو. جی جی ایسے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو. تو وہ ترجمے والی کتابیں بھی موجود ہیں، آپ بیٹھ کے وہاں سے دیکھ لیں جی ترجمہ کیا ہے. یہاں پڑھنے کا کلاس میں تو فائدہ یہی ہے کہ آپ تیاری کریں، کوشش کریں، پھر آپ کی اصلاح ہو، تاکہ آپ کی عبارت میں روانی آئے، عبارت درست ہو، ترجمہ درست ہو، ترکیب درست ہو. ہاں جی، باقی حضرات جو ہیں، محمود الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں ابھی سفر سے ابھی گھر پہنچا ہوں کہ نہیں آج تیاری نہیں۔ اچھا اچھا، چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اور کسی نے جی؟ محمد مزمل صاحب ہیں، طاہر سرفراز صاحب ہیں، طارق بلال صاحب ہیں. اچھا جی.
उस्ताद वो तो मैं थोड़ा कोशिश करूँ फिर। अच्छा जी जी जी, करें जी कोशिश। कोशिश पहले करनी होती है, यानी इबारत तैयार करनी होती है ना। और उसको फयक्तुलु समझना मन होता है। फयक्तुलु मन फीहिम मिनल यहूदी फबैनमा हुम अला अमरिहिम अता हिरक़ल जादिल अरसल बि हैं अता मलकन। हिरकला। हाँ, हिरक़ल। अता हिरकलू। अ, आ- अता हिरक़ल ही होगा। अच्छा चले तर्जुमा हम्म, करें ना शुरू से, फिर जब जो यहाँ पहुँचेंगे फिर पता चलेगा कि इसको ऐसे पढ़ के कि तर्जुमा सही होता है या नहीं। वकान अब्नु वका नाजूरी नाजूर साहिब। जी। इलिया व हिरक़ल, और थे इब्ने नाजूर, इब्ने नाजूर हम्म। साहिब इलिया, इलिया के इलिया वाले। इलिया का वाली या हुक्मरान, गवर्नर, इलिया हुक्मरान, हाकिम। व हिरक़ल व और हिरकल का साथी सुक्किफन। था। इलिया का हाकिम और हिरकल का साथी था इब्न जी जी, नाजूर। सुक्किफन। असल में अरे वो सुक्किफन। वकान अब्नु नाजूरी युहद्दिसु। हम्म ठीक है। हम्म। इब्नु जी। नाजूर बयान करता है। ठीक है। अन्न हिरकला अब ये जो हीन दरमियान कदिम में इल। है इसको जुमला मोतरिज़ा कह लें या इसका कोई ताल्लुक ऐसा बना लें। असल ये है वकान अब हम्म नाजूरी युहद्दिसु। ठीक है। अब ये हम्म। सुकुफ़न अला नसारा शामी, जो शाम के नसारा का बड़ा पादरी था। सुकुफन। शाम के नसरानियों का, शाम में जो मौजूद नसरानी थे उनका बड़ा पादरी था इब्न नाजूर, वो बयान करता शाम है। के नसारा का बता। जी सुकुफन। जी। युहद्दिसु बयान करता है। हम्म, अन- अन्न हिरकला के, जब हिरकल हीना, जब कादिमा आया था इलिया, इलिया में। जी असबह यौमन, तो उसने सुबह इसाबे की हो गया वो एक दिन। खबीसुन नफ्सी, हाँ, खबीसन यहाँ नफ्सी। हाल कोई नहीं है। असबाहा, ये क्या है? असबाहा ये न, फिर लाकर। फेल नाकिस है। तो इसका एक इसम है कि इसका खबर है। असबाहा में हुआ ज़मीर इसका इसम है। जी। यौमन ज़रफ़ है। खबीस नफ्सी इसकी खबर है। ठीक है जी। एक दिन वो, उसकी तबीयत, या कह लेंगे उसकी हालत ख़राब थी। ठीक है। उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, यानी बड़ा परेशान सा था। फ़काल बाज़ु बतारिकती ही। करिस्तन करना, जी। यकीनन हमने इनकार। करिस्तन करना, यकीनन हमने इनकार किया है ही अता का। नहीं नहीं नहीं, इनकार नहीं, इनकार नहीं। यानी ए, नागवार देना, या फ़काल बाज़ु अजनबी समझ। बतारिकती ही, उसके मुसाहिबीन में से, उसके जो करीबी साथियों में से एक ने कहा, कदिस्तन करना हई अता का, हमें आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, आपकी हालत दुरुस्त नहीं लग रही। ठीक है। काला इब्न नजूरी, हम्म। कहा इब्न नजूर ने। वकान हिरकला हिरकलु किजान, काना का इसम है। हिरकल, हाँ जी। वकान हिरकल किजान यंजुरु फिन हज़्ज़ाअन नजूम। यंजुरु फिन नुजूमी। हज़ान यंजुरु फिन नजूम। इसका समझ। जी। हिरकल वो काहिन था, सितारों जी में देखता था, यानी सितारों में गौर फिक्र करे, यानी काहिन जिस तरह कोई कहानत करते हैं, सितारों में देख के कोई हिसाब लगाते हैं सितारों के जरिए, नुजूमी। जी हिरकल ने वो कोई इल्म सीखा हुआ था, इल्म नुजूम। तो इस तरह की कहानत करता था सितारों को देख के, जी अब हालात अच्छे चल रहे हैं ना, अब बुरे चल रहे हैं, अब मेरे
میری بادشاہت جو ہے نا اب ٹھیک چل رہی ہے، اب خطرے میں ہے جی، یہ ایسے ایسے جو بھی نجومی کرتے ہیں۔ فقال لهم حين سألوه، پس کہا اس نے ان کے لیے جب انہوں نے اس سے سوال کیا۔ ہاں، جب انہوں نے پوچھا کدستن کرنا ہے آتا کا، حضرت کیا بات ہے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، پریشان لگ رہے ہیں آپ، تو اس نے پھر ان سے کہا جواب میں، انی رأیت اللیلۃ حین ان نظرت فی النجوم، ملک الختان، ملک، ملک یا ملک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے ملک آج الختان، رات دیکھا ہے، جب میں نے ستاروں میں غور کیا ہے تو رات میں نے دیکھا ہے، یہ رآ یرا کبھی کبھی رؤیت قلبی کے لیے آتا ہے، یعنی جس کا مطلب علم ہونا ہوتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیا آپ نے نہیں جانا، آپ کے علم میں نہیں آیا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ انی رأیت اللیل آتا، رات میرے علم میں آیا ہے کیا؟ حين نظرت في النجوم، خیتان، في النجوم، خیتان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے، یعنی ختنہ والے سب لوگوں ظہرا، کا بادشاہ، یا ملک الختانی، ملک بادشاہت، ان کی بادشاہت غالب آ گئی ہے، ان کی بادشاہ، ان کی حکومت غالب آ گئی۔ یعنی مجھے فمن ستاروں میں يقتطع غور من کرنے هذه سے یہ الأمور، پتہ چلا ہے کہ ختنے والے لوگ جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں، ان کی حکومت آ رہی ہے۔ فمن یختتن من هذه الامہ، تو اس امت میں سے ختنہ کون کرتے ہیں؟ یہ مجھے ستاروں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ختنے والے لوگوں کی حکومت آ رہی ہے، تو ختنے والے ہیں کون؟ تیاری کریں، ہماری بادشاہت بھی خطرے میں ہے، ظاہر ہے ان کی حکومت آئے گی تو ایسا ایسا پوری دنیا میں پھیلے گی، تو وہ کون ہیں جو ختنہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا ہم بھی کریں تیاری۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی جو درباری تھے انہوں نے کہا، لیس یختتن الا الیہود، یہودیوں کے علاوہ تو کوئی بھی ختنہ نہیں کرتا دنیا میں، ان کے علم میں صرف یہودی ختنہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی، یہودی ختنہ کرتے تھے اور مسلمان بھی ختنہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہودی کرتے ہیں، فلا یہمنک شأنہم، ان کی حالت آپ کو پریشان نہ کرے، یعنی ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہودی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئیں یا وہ بادشاہت کریں دنیا میں، وہ فی الحال ان کی صورتحال ایسی نہیں ہے، تو آپ کو کیا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ ستاروں میں دیکھا ہے، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ختنے والوں کی حکومت آ رہی، ختنے والے تو صرف یہودی ہیں، اور یہودیوں کی حکومت آنے کے کوئی چانس قریب قریب نہیں ہے۔ وَاکْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْکِکَ، اور آپ اپنی حکومت کے مختلف شہروں کی طرف خط لکھ دیں، ان مختلف شہروں میں جو فیکتب، آپ کے حاکم ہیں، گورنر ہیں، ان کی طرف آپ خط لکھ دیں۔ فَيَقْتُلُ مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، تو وہ قتل کر دیں جتنے بھی لوگ ہیں ان ملکوں میں یہودیوں کے، ان شہروں میں یہودیوں کے جتنے لوگ قتل کر دیں۔ سمپل سا فارمولہ ہے، یہودی اتنے ہے ہی نہیں کہ آپ کو پریشان کر سکیں، پھر بھی جتنے جہاں جہاں یہودی ہیں، جن جن شہروں میں، ان کے سر قلم کر دیے جائیں تو خطرہ ہی ختم ہو جائے گا بادشاہت کا، کیونکہ ختنہ تو وہی کرتے ہیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ مسلمان بھی ختنہ کرتے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہودیوں، یہ مائک میں آواز مسلسل آ رہی ہے، اب مائک میوٹ کر دیں اگر شور ہے آپ کے پاس تو۔ اور جی وہ تو آگے بڑھوں، ایک منٹ فبینما هم علی امر، ہاں جی، فبینما هم علی امر، اس کا ترجمہ کر، جی چپ کرو چپ، اور نہیں رہتے،
فبینما ہم علی امرہم، اسی دوران کہ وہ اپنے معاملے پر تھے، ابھی اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، اپنے اپنے معاملات کو جاری رکھے ہوئے تھے، اسی دوران ہی اوتی ہرقل برجلن، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں عطا ہرقل برجلن، تو اس کا عطا یاتی کے بعد با آئے تو اس کا معنی لانا ہوتا ہے، تو ہرقل بندے کو لایا، غلط ہے، اوتی ہرقل وہ برجلن، ہے اوتی ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا، یعنی اس کے دربار میں حاضر کیا گیا ایک شخص، ارسل به، جس کو بھیجا تھا ملک غسان، غسان کے بادشاہ نے، غسان کے بادشاہ نے ایک شخص، ایک اپنا قاصد بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے خبر دے رہا تھا، خبر دینے کے لیے بھیجا ہرقل کے پاس غسان کے بادشاہ نے، تو وہ شخص لایا گیا جی، غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد آیا اور آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہے، فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اس شخص سے خبر پوچھی بھی، کیا خبر لے کے آئے ہو، کیا کہنا ہے، تو قالا، اس نے کہا، یعنی خبر جب پوچھ لی اس سے ہرقل نے، ساری بات سن لی، تو قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا یہ شخص ختنہ والا ہے یا نہیں، فنظروا الیہ، امختتن ہوا ام لا، وہ شخص ختنہ شدہ ہے یا نہیں، فنظروا الیہ، انہوں نے اس کو دیکھا، فحدثوه انه مختتن، انہوں نے پھر ہرقل کو جا کے بتایا کہ جو شخص آیا ہے وہ ختنے والا ہے، وسألہ عن العربی، اور اس نے، ہرقل نے اس سے عرب کے بارے میں پوچھا، بھی آپ نے ختنہ کیا ہوا ہے تو کیا سارے عرب ختنہ کرتے ہیں، تو فقالا، اس نے کہا، ہم یختتنون، عرب لوگ سارے ختنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عرب لوگ چونکہ فقال ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی ختنہ چلا آ رہا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ختنہ کیا تھا بڑی عمر میں، تو ختنہ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، اور وہ ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، تو اسی نسبت سے وہ بھی ختنہ کرتے تھے، عرب لوگ بھی، فقال ہرقل ھذا مالک ھذہ الامت، یا ھذا ملک ھذہ الامت قد ظہر، یہ اس امت کی بادشاہت ہے جو غالب آ رہی ہے، یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں خبر پہنچی ہے، یہ اس امت کا بادشاہ ہے جو کہ ظاہر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مجھے جو ستاروں میں خبر ملی، تو آپ کو پتہ ہے کاہن نجومی جو ہیں ان کی باتیں تو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سچ ان میں ملا ہوتا ہے، وہ شیطانوں کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے، تو لوگ انہی یعنی 100 جھوٹوں میں ایک سچ جو شامل کیا گیا ہوتا ہے، اسی سچ کو لے کر کہتے ہیں دیکھا اس کی فلاں بات سچی ہو گئی، تو ان کی کہانت چلتی رہتی ہے، تو ہرقل بھی کاہن تھا، تو شیطان کے ذریعے اس کو یہ بات، اتنی بات یہ درست پہنچ گئی کہ ختنے والوں کی حکومت آنے والی ہے، اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف تھا، جی، تو اس نے پھر کہا کہ دیکھو جو میرے نظر آیا تھا، جو مجھے محسوس ہوا تھا، دیکھ لو اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اس امت کا بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، یا اس امت کی بادشاہت، حکومت جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو گئی ہے، یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر چکے تھے، تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، انا فتحنا لک فتح مبینہ، تو انہی دنوں میں یہ ساری بات چیت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا غلبہ شروع ہو چکا تھا، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومیۃ،
وکان نذیرہ فی العلم، پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو رومیہ میں خط لکھا، اور وہ اسی جیسا تھا علم میں، یعنی جس کو خط لکھا وہ ہرقل کے ہم پلہ تھا علم میں، اتنا ہی علم اس کے پاس بھی تھا۔ وسارہ ہرقل الی ہمسا، اور ہرقل ہمس کی طرف جانا شروع ہوا، یعنی اس نے سفر شروع کیا، جانے لگا ہمس کی طرف۔ فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی۔ ابھی ہرقل جو ہے نا وہ حمص کی طرف اس کا سفر شروع نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس اس کے ساتھی کا خط آ گیا، یعنی وہی ساتھی جس کو اس نے خط لکھ کے بات چیت کی تھی اور مشورہ کیا تھا کہ یہ جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے عربوں میں، تو مجھے جو محسوس ہوا تھا کہ اس کی حکومت آ رہی ہے اور یہ غالب آ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کا خط آ گیا، یوافق رأی ہرقل، وہ ہرقل کی رائے کے موافق تھا، یعنی وہ بھی موافقت کر رہا تھا، وہ کہتا تھا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے حوالے سے، یعنی آپ کے غلبے کے حوالے سے، مکہ سے نکلے مدینہ آئے، مدینہ میں آگے مدینہ سے باہر آپ کی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور اس بات میں بھی وہ موافقت کر رہا تھا کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں واقعی، ٹھیک ہے، اس بات کا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ جی جی پڑھیں جی۔ جی پڑھیں استاد جی؟ جی جی پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ فلم یرمی ہمسا، ہمسا یہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ تو پڑھ لیا ہے، آپ کہاں تھے؟ کیا حتی اتاہ کتاب من صاحبہ یوافق رأی ہرقل یہ علی بھی پڑھ خروج لیا النبی تھا، صلی یہاں سے پڑھنا تھا فَآذِنَ ہِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ اللہ الروم۔ علیہ وسلم فی 10 قراتلا 10 یہ کیا لفظ فی یہ شور آ 10 رہا ہے جی، شور شور شور۔ جی فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الروم فی تذکرۃ لہ بحمص، ثم امر بابواب بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت له وأن ملككم يثبت ملككم وأن ملككم فيتبايعوا هذه النبي هذا وهذه النبي النبي فحاسوا حيثة حمل الوحش حيثة حمر الوحش إلى أمور الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرته نفرتهم وأيس من الإيمان إيمان قال ردوهم ردوا علي ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها أختبر بها شدتكم شدتكم على دينكم، على دينه فقد رأيت فسجد الله ورضوا عنه وكان ذلك آخر شأن هرقل فكان ذلك آخر شأن هرقل۔ رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري۔
جی فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي تَذْكِرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ہرقل نے اجازت دی روم کے عظماء کو، شرفاء کو، روم کے جو بڑے بڑے عہدے داران تھے رومی حکومت کے، ان کو اجازت دی فی دس کرت لہو، اپنے ایک محل میں، ہمس میں اس کا ایک محل تھا، اس میں سب کو اس نے آنے کی اجازت دی، بلایا۔ ثم امر بابوابها فغلقت، پھر اس نے اس کے دروازوں کے بارے میں حکم دیا، وہ بند کر دیے گئے۔ جو دربان تھے ان سے کہا کہ دروازے بند کر دیں، باہر نہ نکلے کوئی۔ ثم اطلع، پھر وہ متوجہ ہوا یا نمودار ہوا، پیچھے سے اپنے تخت کے اوپر آیا۔ فقال، اس نے کہا، یا معاشر الروم، اے روم والو، ٹھیک ہے، حل لکم فی الفلاح والرشد، یعنی اے رومی جماعت، اے جماعت الروم، یعنی روم کے شرفاء کی جماعت، کیا تمہیں فلاح و رشد کی کوئی حاجت ہے؟ حل لکم، کیا تمہارے لیے کوئی حاجت ہے؟ حل لکم حاجت فی الفلاح والرشد، کیا تمہیں فلاح و رشد چاہیے؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور یہ چیز تمہیں چاہیے، اس چیز کی تمہیں حاجت ہے کہ تمہاری بادشاہت دیر پا رہے، قائم رہے، برقرار رہے، یہ چاہیے تمہیں۔ فَتَبَايَعُوا هَٰذَا النَّبِيَّ، اگر ایسا تمہیں چاہیے تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو، پھر اس نبی کی بات مان لو۔ تو یہ بات اپنے بڑے بڑے عہدیداروں کو دربار میں محل میں بند کر کے اس نے بطور مشورہ یہ کہی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اور اپنے بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو، آپ کا ساتھ دینا شروع کر دو تو تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری بادشاہت چلتی رہے گی، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہنا تھا کہ فحاسو حیثۃ حمر الوحش الی الابواب، وہ سارے کے سارے یعنی شرفاء الروم جو تھے، ٹھیک ہے، عظماء الروم یہ جو تھے، فحاسو، انہوں نے چھلانگیں ماری، حیثۃ حمر الوحش، جنگلی گدھوں کی چھلانگیں مارنے کی طرح، جنگلی گدھا زیبرے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح جنگلی گدھا جنگل میں آپ کوئی شکاری دیکھتا ہے، کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو وہ بہت لمبی لمبی، جس کو کہتے ہیں یعنی بہت لمبی لمبی چھلانگیں مارتا ہے، تو ایسے ہی انہوں نے الی الابواب، دروازوں کی طرف چھلانگیں مارنا شروع کر دیں، یعنی انہوں نے وہ بات ہی نہیں سنی، وہ بھڑک اٹھے اور بھاگنا شروع کر دیا دروازوں کی طرف، گویا کہ بغاوت کر دی کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اپنے بادشاہ کی یہ بات، یہ کیا اس نے شروع کر دیا۔ فوجدوها قد غلقت، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، انہوں نے ان دروازوں کو پایا کہ وہ بند کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، ان دروازوں کو پایا کہ وہ بند کر دیے گئے تھے، وہ تو بادشاہ نے پہلے ہی بند کروا دیے تھے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں۔ وہ تو نارمل روٹین کے مطابق دربار میں آئے اور پیچھے سے دروازے بند کر دیے گئے۔ جب انہوں نے بھاگنا چاہا، بغاوت کرتے ہوئے، بادشاہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو بند ہیں۔ اب وہ ٹھہر تو گئے وہاں، باہر نہیں نکل سکے، تو فلما رأى ہرقل نفرتهم، ہرقل کو یہ ساری سچویشن پہلے سے اس کے خیال میں تھی کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، رد عمل جو ہے نا وہ شدید آ سکتا ہے، اس لیے اس نے پہلے بندوبست کر رکھا تھا کہ بھاگنا چاہیں گے تو میں ان کو روک کر پھر پینترا بدل لوں گا۔ جب ہرقل نے ان کا بھاگنا دیکھا، ان کی نفرت دیکھی، نفرت کیا ہوتی ہے؟ دور ہونا، ان کا اپنے سے دور ہونا دیکھا، وَعَجِزَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ان کے ایمان لانے سے وہ مایوس ہو گیا، وہ مایوس ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو قالا، اس نے کہا اپنے دربانوں سے، ردوہم علیہ، ان سب کو میرے پاس واپس لاؤ، سارے
جو شرفاء تھے روم کے ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے ان کو کہا بیٹھیں بھی بات سنیں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اب بات مکمل نہیں ہوئی، آپ نے پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس نے کہا، ہرقل نے کہا، انی قلت مقالتی آنفاً اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں نے ابھی جو بات کی تھی، انی قلت مقالتی، مقالہ بات، قول، جو بھی بات کرنا چاہتا ہے بندہ وہ، آنفاً ابھی میں نے ابھی بھی جو بات کی تھی، اختبر بہا، میں تو جانچ رہا تھا اس بات کے، اس مقالے کے ذریعے، شدتکم علی دینکم، تمہارے دین پر سختی، میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنا سخت ہو، کسی کی دو چار باتیں سن کے اپنے دین سے ہل تو نہیں جاؤ گے کہیں۔ فقد تو چنانچہ میں نے وہ تمہاری دین پر سختی دیکھ لی ہے، تم تو واقعی بڑے دین پر سختی سے کاربند ہو، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ میرا تو مقصد یہی تھا، میں تو اللہ معاف کرے، میں کوئی اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے لگا ہوں یا اس کا پیروکار نہیں بن گیا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے کاربند ہو اپنے دین پر۔ یعنی اس نے پینترا بدل لیا اور لوگوں کو کہا نہیں نہیں، میں تو اس لیے میں تو آپ کو آزما رہا تھا، آپ ماشاءاللہ آزمائش پہ پورے اترے ہیں۔ فسجدوا لہو، وہ اس کے لیے سجدے میں پڑ گئے، ورضوا عنہ، اور اس سے راضی ہو گئے۔ بادشاہوں کو سجدہ کرنا تو عام روایت تھی نا، اس کو تو تعظیمی سجدہ جو ہوتا نا بادشاہوں کو کرتے تھے، تو پھر انہوں نے وہی جو عام حالت میں کرتے تھے پھر سجدہ کر دیا، یعنی اپنی اطاعت کا اظہار کر دیا کہ آپ چونکہ ہمیں صرف جانچ رہے تھے، ہم نے سمجھا کہ شاید آپ دین سے پھر گئے ہیں، ہمارے دین نصرانیت سے، اس لیے ہم تو آپ سے دور ہونے لگے تھے۔ آپ نے اب بتایا ہے کہ آپ ہمارا امتحان کر رہے تھے، آپ پکے نصرانی ہیں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آپ کی اطاعت میں آتے ہیں اور آپ سے راضی ہوتے ہیں۔ فکان ذالک آخر شأن ہرقل، ہرقل کی آخری حالت یہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد یعنی وہ دین ایمان قبول کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی بادشاہت کو خطرے میں پڑتا دیکھ کر، حالانکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ بادشاہت تب برقرار ہوگی، برقرار رہے گی جب ایمان لائیں گے، تو لوگوں کو بھی اس نے یہی دعوت دی تھی، لیکن خود ڈول گیا لوگوں کی نفرت دیکھ کر، اس نے کہا کہ میں بادشاہت سے محروم ہو جاؤں گا، تو لہٰذا اس نے پینترا بدل لیا اور کہا کہ نہیں نہیں، میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں تمہیں آزماؤں، میں اپنے دین پر پکا ہوں، میں نصرانی ہی ہوں، میں مسلمان ہونے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی اطاعت دوبارہ قبول کر لی اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہی آخری اس کی حالت تھی، یعنی اس کے بعد کوئی نئی بات اس کی طرف سے سامنے نہیں آئی، یعنی وہ پھر دین نصرانیت پہ ہی مر گیا۔ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن زہری، اس حدیث کو امام زہری سے صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بیان کیا ہے۔ اگر اس کی آپ سند کو دیکھیں، پیچھے یہاں سے شروع ہوئی، یہاں دیکھیں، حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن زہری، یہاں بیان کر رہے ہیں شعیب امام زہری سے، امام زہری کے شاگرد کون ہیں؟ شعیب۔ یہ جو روایت ہے، جو الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پیش کیے ہیں، یہ امام زہری کے شاگرد شعیب نے ان سے بیان کیے ہیں، جبکہ یہی حدیث الفاظ کے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، یعنی یہی مفہوم صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے، تو چنانچہ امام زہری کے 4 شاگرد اس روایت میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک شعیب ہیں جن کی یہ روایت، یعنی یہ سارے الفاظ شعیب کی روایت کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شاگرد مختلف ہوتے ہیں تو الفاظ میں تھوڑا بہت بدلاؤ آ جاتا ہے، مفہوم تقریباً وہی ہوتا ہے، کہیں اختصار آ جاتا ہے، کہیں طوالت آ جاتی ہے، کہیں کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی نہیں ہوتا۔ ہر شاگرد جو اپنے استاد سے مختلف الفاظ روایت کرتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد نے
بس اگر مختلف مواقع پہ روایت بیان کی ہوتی، کہیں اس استاد کے بیان کرنے کا مقصد کچھ ہوتا ہے تو وہی ٹکڑا اس کو وہ تفصیل سے بیان کر دیتا ہے، باقی حدیث کو اختصار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن زہری، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام زہری سے شعیب بیان کر رہے ہیں تو شعیب کی متابعت ان تین راویوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، تابعہ صالح بن کیسان و یونس و معمر، ٹھیک ہے، عن الزہری، امام زہری سے بیان کرنے میں شعیب کی متابعت صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی کی ہے۔ اور آپ پڑھیں گے آگے صحیح بخاری میں امام صاحب تابعہ کے الفاظ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو امام زہری سے آگے سند وہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام زہری دیکھیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ جی آگے ہے کتاب الایمان، تو کتنے لوگ موجود ہیں جی؟ 9 لوگ تقریباً۔ تیاری کرنا، عبارت کی تیاری کرنا، یہ از حد ضروری ہے حدیث پڑھنے کے لیے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دیکھیں اس طرح اگر آپ نے عبارت پڑھنی نہیں، میں نے ہی پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے، یا پھر آپ نے اگر کسی نے پڑھنی بھی ہے تو بغیر تیاری کے اور الٹی پلٹی اور عجیب و غریب، تو میرے خیال میں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے حدیث پڑھنے کا۔ پھر تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں، یعنی پوری صحیح بخاری کا ترجمہ بھی ہوا ہے، شروحات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے استاد سے پڑھنی ہے مشافہتاً تو اس کا کوئی فائدہ تو حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ تیاری کر کے آئیں، پھر آپ کی اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں ہوتی ہے اس کی اصلاح ہو، یہ نہ ہو کہ ہر لفظ ہی آپ کو بتانا پڑے، ہر لفظ ہی غلط پڑھا جا رہا ہو، تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ پہلے کی جو کلاسیں ہیں وہ ایسی ہوں گی۔ آپ کی کلاس میں تو یعنی عبارت کی کسی کو سمجھ نہیں ہے، یا کوئی توجہ نہیں کرتا، یا تیاری کرنے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ منور بھائی نظر آئے ہیں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نیٹ وعلیکم کٹ گیا السلام تھا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے جی۔ جی جی جی، حدیث کی تقریباً 2-3 کلاسیں مس ہوئی ہیں، بس شیخ محترم وہ گھر تھوڑی پریشانی تھی، ادھر ہی ہم آئرلینڈ فیملی بھی آئی تھی نا، تو وہ کافی دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، پھر یہاں پہ بچوں کو اسپتال لے جا نہیں سکتے، تو بس اچھا اس اچھا طرح سے اچھا اچھا کافی اچھا، پریشانی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جی، اللہ تعالیٰ مسائل حل فرمائے۔ تو ادھر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تیاری عبارت کی بالکل نہیں تیاری ہوتی، کوئی بھی ساتھی نہیں کرتا تیاری، پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جو بھائی پڑھتے ہیں اگر کوئی تو وہ بالکل تیاری نہیں ہوتی، وہ الٹی پلٹی عبارت، اور اس طرح تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا۔
جی شیخ محترم، آپ کچھ فرما رہے تھے، کال پھر کٹ گئی تھی سر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عبارت کی تیاری کوئی نہیں کرتا، یعنی عبارت پڑھنے کے لیے کوئی عبارت کو تیار نہیں کرتا، بلکہ کوئی جی پڑھنے کے جی، لیے تیار ہی نہیں اللہ ہوتا۔ شیخ محترم، آئندہ شکایت نہیں ملے گی انشاءاللہ، ہاں جی، اور باقاعدہ کی اگر کوئی کلاسز۔ پڑھتا بھی ہے، ایک بھائی پڑھ رہے تھے تو وہ اتنی الٹی پلٹی یعنی عبارت پڑھ رہے تھے کہ وہ اس سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو اگر میں نے خود ہی پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دینا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جی جب جی تک جی، آپ کوشش نہ کریں، آپ پڑھیں، اس میں کوئی اگر کمی کوتاہی ہے تو اس پر بتایا جائے، پھر اس کی تھوڑی سی کوئی شرح ہو، اور آپ نے بھی کچھ غور و فکر کیا ہو، آپ کوئی سوال کریں تو آپ کے جی علم میں جی، بھی اضافہ ہو۔ اس طرح ہم کتنی کچھ چیزیں آپ کو بتا سکتے ہیں، ویسے ہی بطور ایک لیکچر ہی دینا ہو صرف، تو اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں۔ جی اب ترجمہ جو ہے وہ بھی میں خود ہی جو ہے نا وہ سارا بطور لیکچر ہی دے دیتا ہوں کہ چلو اس کو ایسے کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی ہونا چاہیے آپ کی پارٹیسپیشن، کوئی ترجمہ، جی کوئی جی، الفاظ، کوئی صیغہ، کوئی اس طرح، تو وہ تیاری ہوگی تو تب ہے نا، ورنہ کیسے ہوگا؟ بالکل ایسے ہی۔ ہاں، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ روزانہ آدھا گھنٹہ بھی آپ نکالیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو عبارت کی کوئی سوجھ بوجھ ہو، کوئی شرح دیکھ لیں، آپ فتح الباری دیکھ لیں، کوئی اور کتاب دیکھ لیں کہ یہ لفظ آیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کون سا صیغہ ہے، یہ عبارت میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ جی شیخ، میں پڑھوں عبارت شیخ محترم؟ جی بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى۔ اس کا ترجمہ بھی کروں شاید، کیا چلتے جا؟ جی کر دیں ترجمہ بھی۔ باب ہے ایمان کا، اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، بنی بنی الاسلام، الاسلام علی خمس، جی جی، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 پر، یعنی اسلام 5 کے چیزوں 5 پر، جی۔ بنیادی پر۔ وہ ہے قول، قول، و فعل، اور فعل، و یزید و ینقص، اور وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ کیا وہ ہوا قال، ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ بنی الاسلام ایمان کی طرف شیخ میں۔ ایمان، کتاب الایمان، تو جی کتاب جی الایمان ہے تو ایمان کی طرف لوٹ رہی، وہ قول و فعل، ایمان جو ہے وہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، یعنی ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان یعنی زبانی اقرار کا نام ہے، اعمال ایمان میں داخل نہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان صرف اقرار کا نام ہے، نہ اس کے لیے تصدیق درکار ہے اور نہ عمل درکار ہے۔ تو یہ سارے موقف جو ہیں یہ گمراہی پر مبنی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق کافی ہے، یہ سارے صوفی جو ہیں گمراہ، یہ سارے صوفی ان کا تقریباً یہی موقف ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تو ان کے موقف کے مطابق فرعون بھی مومن ہے، ان کے موقف کے مطابق فرعون بھی مومن ہے، اور کیونکہ تصدیق قلبی ان کے نزدیک کافی ہے، اور تصدیق قلبی جو ہے وہ فرعون کرتا تھا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ فرعون اور اس کے جو ہمواری تھے ان کے دلوں میں اس بات کا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، جی لیکن پھر شیخ، بھی نہیں جب وہ مانے۔ آیت بھی آتی ہے سورہ یونس میں، حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت لا الہ الا الذی آمنت به آمنت بنو انہ اسرائیل لا الہ وانا من الا الذی المسلمین۔ آمنت به بنو اسرائیل، وہ تو زبانی اقرار ہے نا وہاں بھی، جی جی یہاں تو ابھی ہم پہنچے نہیں نا۔
ہم کہہ رہے ہیں جو دلی تصدیق ہے وہ بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں بتایا کہ ان کے دل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف اپنی انا جسے کہتے ہیں، یہ ضد کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے مان لے رہتے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ اللہ کی آیات جو ہیں پیچھے ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ فرعون اور آل فرعون نے جب اللہ کی آیات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ واضح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے، فرعون اور آل فرعون نے ان آیات کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ ان آیات کی صداقت کا یقین ان کے دلوں میں موجود تھا، ان کے دل یقین کر رہے تھے کہ یہ باتیں بالکل سچی ہیں، لیکن زبانی طور پر انہوں نے انکار کر دیا۔ ظلم و علوا، صرف ظلم و زیادتی کی وجہ سے، عداوت، انا، ضد کی وجہ سے۔ تو ان کے بقول جو لوگ کہتے ہیں صرف تصدیق قلبی جو ہے وہ کافی ہے، ان کے بقول فرعون مومن ہے، ان کے بقول تو شیطان ابلیس بھی مومن ہے، ٹھیک ہے، فرعون بھی مومن ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان، زبانی اقرار، یہ دو چیزیں ہوں جی، کہتے ہیں صرف تصدیق قلبی سے کام نہیں چلتا، زبانی اقرار بھی ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک بھی ابلیس بھی مومن ہے اور فرعون بھی مومن ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی رب کہا، یا ربی ربی، اے میرے رب، یعنی فرعون ابلیس اللہ رب العزت کو مانتا ہے، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، پہلے فرشتوں کی صفوں میں تھا، تو مانتا ہے اللہ رب العزت کو، اور پھر اب بھی زبانی طور پر یہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے جو قیامت تک مہلت دے، ربی بما اغویتنی، تو رب مانتا ہے وہ، زبان دل سے اقرار بھی ہے اور زبان دل سے تصدیق بھی ہے اور زبان سے اقرار بھی ہے۔ تو ان کے نزدیک ابلیس بھی مومن ہوا، اور فرعون نے بھی آخر میں جس طرح آپ نے کہا کہ اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، زبانی اقرار بھی اس نے کر لیا، تو یہ سارے ان کے نزدیک مومن ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ایک منطقی نتیجہ ہے، ایسا نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک منطقی نتیجہ، بالفعل صوفیوں نے باقاعدہ طور پر فرعون کو مومن لکھا ہوا ہے، صوفیاء نے فرعون کو مومن لکھا ہوا ہے باقاعدہ، بالفعل، صرف منطقی نتیجہ نہیں، بلکہ وہ اپنے اس اعتقاد کے مطابق فرعون کو مومن سمجھتے بھی ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہو قول و فعل، لیکن تصدیق قلبی کے بارے میں تو یعنی متفق ہیں سارے، خصوصاً ہمارے جو اہل سنت کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرنے والے، جو تو حنفی، بریلوی، دیوبندی وغیرہ، تو تصدیق قلبی کو تو سارے ہی مانتے ہیں۔ تو امام صاحب نے بتایا وہ قول و فعل، یہ قول اور فعل ہے، یعنی ایمان، قول میں زبان کا قول، اور فعل میں دل کا فعل بھی اور اعضاء اور جوارح کا فعل بھی، قول و فعل، یعنی قول زبانی اقرار، اور فعل زبان کا دل کا فعل تصدیق، اور اعضاء کا فعل عمل۔ تو ایمان جو ہے وہ تین چیزوں سے مرکب ہے، ٹھیک ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالجوارح۔ تو وہ یزید و ینقص، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے آغاز میں ہی ایمان کی حقیقت اہل السنہ کے ہاں جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بیان کر دی، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ احناف کہتے ہیں، دیگر گمراہ فرقوں کی طرح، وہ کہتے ہیں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ایمان تو ایک جیسا ہی رہتا ہے، ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، جبکہ گمراہ کن نظریہ ہے
اور بڑے بڑے آئمہ دین امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جسارت کی ہے یہ کہہ کر کے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، بھی کتاب و سنت کی واضح نصوص ہیں، تو امام صاحب نے وہ نصوص آگے پیش کر دی ہیں اور رد کر دیا ان لوگوں کا، تو تصدیق قلبی والوں کا بھی رد ہو گیا اور اقرار باللسان والوں کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ ایمان میں کمی زیادتی تب ہی ہوگی جب اعمال کو ایمان میں شامل کریں گے، عمل بالجوارح، ورنہ زبان سے اقرار بھی ایک دفعہ کر دیا اس میں کیا فرق پڑتا ہے، یا دل سے تصدیق بھی ایک ہی دفعہ کر دی، تو جب تک اعمال کو شامل نہیں کریں گے کمی زیادتی والی بات نہیں مانی جائے گی، اور وہ کتاب و سنت کی نصوص ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان زیادہ کر لیں، یعنی ان کے ایمان میں زیادت ہو جائے، بیشی ہو جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ وعلیکم محترم، یہ جو امام ابو حنیفہ کا یہ جو موقف تھا، جی ارجاء کا جو عقیدہ تھا، اس جی پر جی ان کا کوئی رجوع وغیرہ ثابت ہے؟ اکثر اناف سے بات ہو تو وہ مطلب اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ نہیں، احناف تو دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک تھا امام صاحب کا موقف وہ شوشے چھوڑتے ہیں، ان سے کہیں اچھا کہ جی، اگر آپ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، پہلی بات ہے تو آپ کا مذہب ہی جاتا رہا نا، صحیح۔ آپ کا تو آج تک یہی مذہب ہے احناف کا کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ وہ ابھی بھی یہ ہوں، دیکھیں، ہمارے بھائی جو ہیں سید مصنف شاہ وہ لکھ رہے ہیں، اس پر تو مناظرہ بھی ہوا تھا کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا حنفیوں نے اہل حدیث سے مناظرہ کیا کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، تو وہ کیسے مان لیں گے کہ ہمارے امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا؟ ایک بات تو یہ ہے، دوسری ہوں، بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، صحیح سند سے ثابت کرے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، تو خوشی کی بات ہے، پھر تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے کہ گمراہی جو ہے اس کا رد ہو جائے گا خود انہی کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا یہ موقف، حالانکہ ایسا تو نہیں شیخ محترم، یہ ارجاء جو ہے یہ کس طرح کی بدعت ہے حدود و قیود کے اعتبار سے؟ ہے بہت خطرناک بدعت ہے، بعض یا لوگوں نے تو اس مسکرائے کو نا نا بتائیں نا۔ اصل میں بعض لوگوں نے تو کوشش کی ہے کہ اس کو ایک لفظی سا اختلاف بنا کے تو معاملہ رفع دفع کر دیں، ٹھیک ہے کہ کوئی خاص نہیں تھا جی، بس مطلب وہی تھا، بس الفاظ ایسے تھے، یا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، لیکن آئمہ دین جو اس دور کے ہیں اور اس دور کے متصل بعد آئے ہیں، انہوں نے تو بہت سختی سے اس کو لیا اور بہت سخت طریقے سے اس کو بیان کیا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ساکت عنہ عن رأیہ وعن مذہبہ وکان مرجیان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی انہوں نے، یہ سخت ترین جرح ہے، ساکت عنہ کا مطلب تارکو، چھوڑ دیا ہے، محدثین نے، علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو، عقیدے کو، ان کی رائے کو، ان کی فقہ کو، اور وہ مرجی تھے، وکانا مرجیان۔ تو باقی عقیدہ ارجاء کے بارے میں تو عقیدہ کی کتابوں میں اور دیگر جو کتابیں ہیں تاریخ کی ان میں ساری تفصیلات درج ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ارجاء یہ ایمان کی کمی اور زیادتی، اس کے بارے میں امام بخاری نے بھی دیکھیں کتنا تفصیل سے اس کو لکھا ہے، اور اس پر علماء نے، میں نے بتایا امام وکیع بن جراح جو ہیں، اور یہ وکیع بن جراح وہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حنفی تھے، یہ ہمارے حنفی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وکیع بن جراح حنفی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو حنفی ان کے بقول ہیں، حالانکہ یہ تو شیخ الاسلام تھے نا، امام وکیع بن جراح بہت بڑے محدث امام تھے، تو انہوں نے کہا والا کا دی جتارا ابو حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جسارت کی ہے یہ کہہ کر کے ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، یعنی کتاب و سنت کی صریح نصوص انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اسی طرح دیگر علماء نے بھی اس کا رد کیا، اور عقیدے کی کتابوں میں ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، اور صرف عقیدہ ارجاء جو ہے یہیں تک نہیں ہے، عقیدہ ارجاء کی جڑیں بہت آگے تک جاتی ہیں، یعنی جب ایک اصولی موقف آپ اختیار کرتے ہیں، پھر اس سے پھر آگے باتیں نکلتی ہیں، اس پر نتائج مترتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ ارجاء میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ
حکمرانوں پر تلوار اٹھانے کو یعنی خروج کو جائز سمجھتے تھے. ٹھیک، خروج الحکام، مسلمان حکمرانوں کو پر تلوار اٹھانا، ان کے خلاف خروج کرنا، یہ اس کے قائل تھے. ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی صحیح سندوں سے ثابت ہے. شیخ ٹھیک ہے محترم اس ارجاء کا اس خروج کے ساتھ کیسے تعلق بن رہا ہے؟ جی بتاتے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے، اگلی بات سنیں، اگلی بات یہ بھی ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ایمان و آدم و ابلیس واحد. نعوذ باللہ. اب اس کا تو ڈائریکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی کہ وہ ایمان جو ہے لا یزید ولا ینقص، نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اس لیے آدم کا ایمان اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. اور ان کے نزدیک ایمان ہے کیا؟ تصدیق قلبی صرف، یا زیادہ سے زیادہ ساتھ اقرارم باللسان. جب یہ ہوگا تو آپ نتیجہ دیکھ لیں. اور میں نے پہلے بتایا کہ یہ صرف یہ منطقی نتیجہ نہیں بلکہ بالفعل انہوں نے کہا ہوا ہے. اب امام صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور یہ صحیح سندوں سے ثابت ہے تاریخ بغداد وغیرہ میں، ٹھیک ہے، السنہ میں، کہ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام اور ایمان ابلیس کا ایمان برابر ہے. اب دیکھ لیں وہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی کو اور زبانی اقرار کو، یہ دونوں حاصل ہیں. وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی حاصل ہیں، ابلیس کو بھی حاصل ہیں. اور اسی طرح ایمان ابی بکر و ابلیس واحد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو ایسی ایسی خطرناک باتیں جو ہیں وہ سرزد ہوتی ہیں. اور باقی یہ جو کہتے ہیں نا کہ تلوار اٹھانے کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، دیکھیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ یعنی یہ جو ایمان میں کمی بیشی ہے، اور بھی ان کے موقف ہیں نا جن کی بنا پر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حکمرانوں پر تلوار اٹھانا، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، اس کو جائز سمجھنا. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو وجہ، یہ لائنیں کون مار رہے ہیں جی؟ ڈسیبل، لو جی. کدھر چلا گیا جی؟ بسم اللہ. اچھا جی، اب ایک ہی گروہ بسا اوقات دو بظاہر مخالف موقف جو ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو وہ کچھ گروہوں نے، کچھ مکاتب فکر نے وہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک انتہا ہے اور دوسری طرف دوسری انتہا ہے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. سید مصنف شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جنرل سوال ہے، میں نے سنا ہے گھر میں کوئی چور داخل ہو تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے بندوق نہیں تان سکتا. کیوں نہیں تان سکتا؟ کہاں سے سنتے ہیں مصنف بھائی یہ باتیں آپ، جو ہمارے آباء و مگر اجداد نے نہیں سنی ہوگی؟ اگر اگر بندوق موجود نہ ہو تو پھر تو نہیں نہ تان سکتے ویسے. پھر تو واقعی نہیں تان سکتے، یہ خالی ہو تو پھر بھی نہیں تان سکتے. اگر ویسے بھی کہیں پر کہیں کوئی اسلحہ آپ کو قتل کرنا چاہے تو آپ اپنا دفاع کے لیے اس کو نہیں مار سکتے. واہ، یہ کوئی ابلیسی فقہ کہاں سے آ گئی بھئی آپ کے پاس؟ مصنف بھائی کہاں سے یہ باتیں سنتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں؟ اسلام تو ساری کہتا ہے جی محترم وہ مارنے میرے کے خیال لیے میں خود مسلم مر شریف جاؤ، میں وہ مارنے کے لیے ان کو مارنے کے لیے خود مر جاؤ تو شہید ہو جاؤ گے. اسلام تو یہ کہتا ہے. یہاں پہ شیخ محترم نا ہماری عیسائیوں کے ساتھ اکثر ڈیبیٹ چلتی ہے نا ادھر، تو وہ یہ کہتے ہیں بائبل میں لکھا ہے نا کہ کوئی ایک ہاں، گال پہ تھپڑ تھپڑ مارے تو مارے تو اس کا دوسرا گال آگے دوسرا کر. گال بھی کر. اچھا اچھا، ہم بھائی مسلمان ہیں، ہمیں تو مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ایسے ظالموں شریروں کے ساتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں حکمت، مصلحت، فراست بندہ استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے نفع و نقصان،
تو پھر وہ قدم اٹھاتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ زیادہ ہے اور میں کامیاب ہو سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے حملہ کر دے۔ اگر وہ سمجھے کہ نہیں وہ لوگ زیادہ ہیں اور میں حملہ کروں گا تو ناکام ہو جاؤں گا، نقصان اٹھاؤں گا، مزید میرے لیے نقصان کا سبب ہے، تو اس وقت نہ اٹھائے وہ۔ لیکن اسلام نے منع نہیں کیا، اسلام تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، بالکل آپ الرٹ ہوں، اور اگر آپ کے کوئی شکار میں آتا ہے ایسا چور ڈاکو تو اس کو ٹپکا دیں، وہاں نشان عبرت بنائیں۔ اچھا جی، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا، یعنی ان کی ہدایت میں اضافہ ہو گیا۔ ہدایت پہلے بھی تھی، ہم نے اور ہدایت دے دی، یعنی ایمان ہی ہے نا ہدایت۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ رب العزت ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، یعنی ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اللہ نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا اور ان کو ان کا تقوی عطا کر دیا، دے دیا۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور جو ایمان والے ہیں وہ ایمان میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، وقولہ جل ذکرہ فاخشوہم فزادہم ایمانا، لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تم ان سے ڈر جاؤ، لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ لشکر جو آگے ہے تم ان سے ڈر جاؤ، وہ بڑا لشکر ہے۔ فزادہم ایمانا، یہ بات ان مومنوں کو ایمان میں اور بڑھا دیتی ہے کہ ہم کسی لشکر کو دیکھ کے کیوں ڈر جائیں۔ اور اسی طرح وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اسی طرح والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض یہ ایمان میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے انسان کی محبت اللہ کے لیے بڑھتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کسی سے ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ آج ایک سے نفرت ہے اللہ کے لیے، کل 2 سے 5 سے 10 سے 1000 سے ہو جائے گی تو ظاہر ایمان بڑھے گا۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے عدی بن عدی کو خط لکھا، اس میں لکھا ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا، بلا شبہ ایمان کے فرائض ہیں، شرائع ہیں، حدود ہیں، سنن طریقے ہیں، یعنی ایمان میں بہت سے فرائض ہیں، بہت سے شرائع ہیں، حدود ہیں، سنن ہیں، طریقے ہیں۔ فمن استکملھا استکمل الایمان، جس نے ان سب کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی ساری چیزیں جس نے سارے فرائض پر عمل کر لیا، ساری حدود کو اپنا لیا، سارے طریقے اپنا لیے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، اور جس نے ان حدود و شرائع اور فرائض و سنن کو پورا نہیں کیا اس نے اپنے ایمان کو پورا نہیں کیا، یعنی اس کا ایمان پھر ناقص ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کا ایمان کم اور کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، یا فَسَأُبَيِّنْهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور وہ شرائع فرائض حدود سنن آپ لوگوں کو بیان کروں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو۔ وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو میں تمہارے ساتھ رہنے کا لالچی نہیں ہوں، یعنی مجھے یہ لالچ نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تمہارے پاس رہوں، دنیا میں زندہ رہوں، میں اللہ کے پاس جانے کو بھی تیار ہوں، اگر میں پہلے مر گیا یہ باتیں بیان نہ کر سکا تب بھی میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اگر زندہ رہا تو پھر میں ساری چیزیں تمہیں مرحلہ وار بیان کروں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو۔ تو یہ سارے دلائل
امام صاحب پیش کر رہے ہیں، وقال ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی، وہ فرماتے ہیں ولاکن لیطمئن قلبی، ٹھیک ہے، تاکہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے، ولاکن لیطمئن قلبی، یعنی مجھے دلائل سناؤ، مجھے کتاب و سنت کے نصوص بیان کرو تاکہ میرا دل مزید مطمئن، اصل میں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں دیکھ لوں تو میرا دل اور مطمئن ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اطمینان حاصل نہیں تھا۔ جی منور بھائی۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ارجاء کا ہے، جی جی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا جی ہے، جی ایک جیسے ہے ویسا یہ اس کی آخر بنیاد کیا پڑے؟ جس طرح مطلب مسئلہ خلق قرآن اس کا سمجھ آتا ہے کہ جو جن وجوہات پہ وہ کھڑے ہوئے، تو یہ اس کی بنیاد کیا بنی؟ مطلب وہ کیا انہیں ایسا لگا کہ بھئی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم، کہ اتنے قرآن اور سنت سے دلائل موجود ہیں؟ نہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عقیدہ خلق قرآن کی بنیاد کیا تھی، کہ تو کس چیز سے انہیں شک پڑا کہ ہم قرآن کو مخلوق مانیں، کیا وجہ بنی؟ حالانکہ کتاب و سنت کی نصوص تو دوسری طرف ہیں۔ بت- ہاں جی، یہ تو ہے ویسے، یہ بھی بس بات یہ مطلب شیطان ہے کہیں بھی جا کے کسی کو، اصل یہ جو جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان کی بنیاد عقل پرستی ہے، عقل پرستی جس میں بھی آ جائے۔ اب عقل انسان کی کسی طرف بھی نکل جاتی ہے، بے تک کی باتیں بھی بسا اوقات انسان سوچ لیتا ہے عقل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ویسے تو عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کرنے کے لیے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے، جس طرح ہماری بصارت آنکھیں ہیں نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے، انہی آنکھوں کی وجہ سے ہم دنیا کی ہر چیز دیکھ پاتے ہیں، لیکن ان آنکھوں کے استعمال کے لیے ہمیں خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آنکھیں خود بخود بغیر خارجی روشنی کے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، ابھی لائٹ بند ہو جائے آنکھیں تو وہی ہیں آپ کی، کچھ نہیں دیکھ سکیں گی کیونکہ خارجی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح عقل بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو وحی کی روشنی کی ضرورت ہے صحیح کام کرنے کے لیے، ورنہ یہ عقل تو گویا اندھی ہے۔ تو ان لوگوں نے جب اس روشنی کو چھوڑ دیا نا، وحی کی روشنی کو ضروری نہیں سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری عقل خود ہی کام کرتی ہے، تو پھر وہ گمراہی کی کھائیوں میں گرے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اب اب دیکھ لینا، اصل مسئلہ تو پھر یہی آ گیا کہ ایمان جو ہے نا وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اب جس نے یہ کہہ دیا نا ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، وہ کہتا ہے جی عقل کہتی ہے جی زبان کا اقرار تو بسا اوقات ڈر کی وجہ سے بندہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایمان چھپایا بھی تو ہوا تھا نا کچھ لوگوں نے، تو کہتے دیکھو ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں ہیں، انہوں نے زبانی اقرار نہیں کیا پھر بھی دل کی تصدیق ہی کافی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک عقل تو اس بات کو مانتی ہے، اور بعض لوگ بھی کہیں گے ہاں بات تو یار واقعی ٹھیک ہے کہ جو لوگ زبانی طور پر اقرار نہیں کر رہے تھے ڈر کے مارے، مومن تو وہ بھی تھے، ٹھیک ہے، یا ایک بندے نے ایمان لایا ہے اور ابھی کوئی عمل نہیں کیا، اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، تو وہ بھی تو دیکھے جنت میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کا مطلب ہے ایمان کے لیے اعمال تو ضروری نہ، بس اسی طرح کی کوئی عقلی باتیں جو ہے نا وہ لے کر، جبکہ شریعت کی دیگر دلائل ہمیں بتاتے ہیں بھی جس نے صرف ڈر کی وجہ سے اقرار روکا ہوا ہے، وہ تو اصل میں اقرار کرنا چاہتا ہے، ایک رکاوٹ آئی ہوئی ہے نا اس کے لیے، یا ایک بندہ ایمان لانے کے فوری بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو وہ تو ابھی اس پر فرض ہی نہیں ہوئی، نماز آئی نہیں اس کے سامنے، روزے آئے ہی نہیں ابھی فرض، اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو وہ کیسے کرتا؟ اس کے لیے تو ابھی فرض ہی نہیں ہوئے۔ یہاں ہم تو بحث اس شخص کے لیے کر رہے ہیں جو قادر ہے نطق کرنے پر، زبانی اقرار کرنے پر پھر بھی نہیں کرتا، جو قادر ہے عمل کرنے پر، اس کے پاس اختیار ہے اور وقت بھی آیا ہے اس کے پاس عمل کا، پھر بھی نہیں کیا، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو عقل پرستی جو ہے نا وہ کچھ بھی کرواتی ہے۔ اب عقل یہ ہے کہ جی دیکھیں دل کی تصدیق کافی ہونی چاہیے جی، زبان کا اقرار بھی دیکھیں جی وہ فلاں نہیں کرتا تو فلاں بھی تو ہے، فلاں عمل نہیں کیا تو فلاں بھی تو ہے، تو اس لیے بس اڑ گئے اور اس بنا پر کہہ دیا کہ نہیں جی تصدیق قلبی کافی ہے،
اب جب تصدیق قلبی کافی ہے تو پھر تصدیق قلبی تو کم زیادہ نہیں ہوتی ان کے بقول، یا اللہ کو مان لیا اللہ ایک ہے جی، اللہ قادر ہے، اللہ فلاں فلاں ہے، یہ بس تصدیق ہوگی اس کی دل سے، تو وہ تو اس نے کر دی، وہی وہ بھی اس نے حالانکہ تصدیق کے بھی درجات ہیں، ہر بندے کی تصدیق ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب ان پاگلوں کو بیوقوفوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ تصدیق اگر صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان رکھا جائے تو وہ تصدیق بھی ایک جیسی نہیں ہے، کیا نبی کی تصدیق اور ایک امتی کی تصدیق اور ایک بڑے عالم کی تصدیق جو سارا کچھ مطلب دیکھ کر اللہ رب العزت کی ذات صفات اور تصدیق کر رہا ہے، اور ایک ان پڑھ بندہ جس نے صرف نام سنا ہے اللہ کا اور بس چند بنیادی باتیں سنی، اس کی تصدیق برابر تو نہیں ہو سکتی۔ بس اسی عقل پرستی کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہو گئے، یہی عقل پرستی تھی جس نے مطلب قرآن کو مخلوق کہنا جی، اور دیکھیں اب عقل پرستی تھی کہ ایک خالق ہے اللہ رب العزت، باقی ساری مخلوقات ہیں، اب اللہ رب العزت کی صرف ذات ہے، ٹھیک ہے، اس کی صفات کا انکار کریں، عقل پرستی کی وجہ سے بھی دیکھیں جی اگر صفات کو مانا تو مخلوق کے ساتھ تشابہ لازم آ جائے گا، صفات مخلوق کی ہیں، فلاں سمع و بصر ہے، اسی طرح باقی جو مطلب آنکھ، ہاتھ، قدم، یہ تو مخلوقات کی صفات ہیں، ہم اللہ کے لیے کیسے مان لیں؟ عقل پرستی ہے بس۔ جی منور بھائی۔ جی منور بھائی آواز نہیں آ رہی۔ محترم بھائی کہ بیٹے کا وہ قتل والا معاملہ وہ دیکھا کہ شخص وہ جو آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی السلام اب علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وارث اب آ رہی ہے۔ جی میں یہ تھوڑا نتیجہ نکال رہا تھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص جو معراج کی رات کو وہ جو شخص غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا تھا تو اپنی انتڑیوں کے گرد چکر لگا رہا ہے، جی جی اسی طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو کیا معاملہ، تو یہ مطلب ایک بندہ جو معصیت کی یا بدعت کی یا کسی عمل سیئات کی ہمارے سیئات کی بنیاد رکھتا ہے، تو ایک امت اس کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے اور اندھا دھند اس کو فالو کر رہی ہے، تو کیا اس پہ اس کا وبال نہیں ہے؟ اور ایسے شخص یقیناً کے بارے میں ویسے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، جس نے جی کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جی کسی سنت کا احیاء کیا، کتاب و سنت پر عمل کی ابتدا کر دی کسی علاقے میں، تو جتنے لوگ عمل کریں گے سب کو برابر، سب کے عمل کا برابر اجر اس کو بھی ملے گا، اور جس نے من سن سنتن سیئۃ، جس نے کوئی برا کام جاری کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پھر چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے کی بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا ہے نا جس نے قتل کیا، سارے قتل قیامت تک جو ہوں گے وہ برابر کا جی جرم جی جی بار وہ ہوگا۔ اسی کا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ہوتا تو ہے، اب دیکھ لیں یہ لوگ نہیں سمجھتے اس وقت، تو صرف یہ ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں عقل پرستی غالب آئی ہوتی ہے، یا پھر نہیں میں تو اس کنٹیکسٹ میں مطلب کہہ رہا ہوں، ایک اس میں کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی مذاقن بات کر رہا ہوں، یہ ہوں درس کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ارجاء کا عقیدہ اور یہ جی جی سارے معاملات، اور پھر اس چیز کے کیا کہیں بانی اور روح رواں کے لیے ہم اپنے اساتذہ کے منہ سے دعائیں اور رحم اللہ اور وہ سارا سنتے، تو اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ میں وہی بتا رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کلیئر کٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہو جاتی ہیں، جہاں شبہ پڑ جاتا ہے کہ شاید مطلب کوئی ایسا ہو گیا ہو، ایسا ہو گیا ہو، جیسا کہ اب یہ وہ روایت بھی تاریخ بغداد میں ثابت ہے کہ استطیب ابو حنیفہ من الکفر تو نہیں مرتين، تو دو دفعہ، مرتين۔ اب دو دفعہ توبہ کروائی گئی، اب یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ توبہ انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا، بھی توبہ طلب کی گئی نا، اب اگر انکار کیا ہوتا تو آ جاتا کہ انکار کر دیا، تو بڑے بڑے یعنی جو بینیفٹ آف کفریات، ڈاؤٹ ہے۔ ہاں ہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو یقین ہے نا۔ اب دیکھیں کہ دوسری طرف اب عقیدہ خلق قرآن اس کے حوالے سے جی بھی، جی اور اس طرح یہ جو ایمان کے حوالے سے
باتیں ہیں، یہ یقیناً یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، تو یہ نہیں کوئی کفر کہا گیا ہوگا نا، ان سے توبہ کروائی گئی۔ جی جی باقی جو عمومی باتیں ہیں وہ تو ثابت، دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سننا تھا، کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نماز استسقاء ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ استسقاء میں کوئی بھی چیز شریعت نے مقرر ہی نہیں کی، کوئی نماز نہیں ہے، تو کہتے ہیں خالف سنت، سنت کی مخالفت کر دی انہوں نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے خالف حدیث رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کتاب الحیل میں کہ حدیث رسول کی انہوں نے مخالفت کر دی۔ تو وہ تو رسول شیخ محترم مصنف امام ابن ابی شیبہ نے تو پوری کتاب ہاں ہی لکھ ڈالی پوری ہے کتاب ہی لکھی حدیث ہے۔ کی، وہ 100 سے زیادہ حدیث ہیں جس جی میں جی آتے مطلب وہ 180 ڈگری کی مخالفت ہے۔ جی، تو دیکھیں اسی لیے اسلاف جو ہیں، جو امام صاحب کے دور کے لوگ تھے یا متصل بعد کے لوگ، وہ تو بہت اسٹرکٹ ہیں اور سخت ہیں، تو باقی بعد میں جو ہیں وہ پھر وہی بات ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ اب جو ہے دیکھیں نا وہ۔ انہی کی بنیاد پر ہمارے گمن صاحب جو ہیں وہ یہ جسم فروشی کو حلال قرار دے دیتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، وہ اور وہ ان کا مطلب اس ویڈیو کا ویور شپ دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ یہ شاید پورے پاکستان نے دیکھا ہے اس ویڈیو کو۔ صحیح ہے، چلیں جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہتر رقم دے جانتا کے ہے۔ پیسے دے کے جنا کرنا اس پر حد نہیں لگے گی۔ جی جی، وہ ہیلا ساتھ دی ہے نا اصل میں، یہ ہاں جی نہیں ہاں جی رقم دے کر نہیں، وہ کہتے جی وہ رقم دے کر اس کو رکھے گا اپنے گھر میں ملازمہ جی صفائی ستھرائی کے لیے، پھر ساتھ میں دوسرا کام بھی کر لے، اسے پوچھا جائے گا وہ جی کہے گا میں نے تو رقم دی ہے صفائی ستھرائی کی، ٹھیک ہے، وہ تو ہیلا ہے نا، ہیلا۔ تو اس پہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے پورا باب قائم کیا کتاب الحیل، اور بتایا کہ یہ ہیلے جو شریعت کو پامال کرنے کے لیے ہیں، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہیں، کتاب و سنت کے صریحاً مخالف ہیں، اور امام صاحب نے تو قال بعض الناس کہا، اور وہاں ہمارے حنفی جو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہمارے امام صاحب ہیں، تو امام بخاری کی مراد وہ ہیں، تو ہمارے ایک بار دوست ہے حنفی، وہ کراچی سے ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دی، تو ماشاء وہ اللہ۔ جب اس طرح کے معاملات سنتے ہیں نا تو وہ بڑا سیریس ہو کہتے ہیں یار اچھا بلا میں رہ رہے تھے، جو عقل میں آتا تھا اسی کے مطابق فتویٰ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے تھے، تو یہ تم جی لوگوں نے ہمیں کان لگا دیا ہے کہ ہر بات میں صحیح ہے۔ وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعتن، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، ہم مومن ہو جائیں، تھوڑی دیر ہم مومن ہو جائیں، یعنی مومن تو پہلے ہی تھے، یعنی ہمارے ایمان میں اور زیادت ہو جائے، یعنی ایمان میں زیادت ہوتی ہے، امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، یقین سارا کا سارا ایمان ہے۔ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدا ما حاک فی الصدر، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہر اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو سینے میں کھٹکے، یعنی جس کے بارے میں کھٹکا پیدا ہو کہ یار یہ مشکوک جس چیز ہے تو اس کو چھوڑ دے، تو چھوڑ دے گا تو وہ حقیقت تقوی تک پہنچ جائے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی موجود ہوتا ہے، لیکن تقوی کی حقیقت یعنی تقوی کا بلند مقام وہ اور ہے، تو وہی ایمان ہے۔ وقال مجاہد شرع لکم اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا، مجاہد کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے، شرع لکم، اے نبی ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا، یعنی آپ کو وصیت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور ان کو، یعنی پرانے انبیاء کو، دیناً واحداً، ایک ہی دین کی ہم نے وصیت کی ہے۔ وقال ابن عباس شرعتاً و منہاجاً سبیلاً و سنتاً، شرعتاً و منہاجاً کا مطلب ہے سبیلاً و سنتاً، راستہ اور طریقہ۔ تو یہ امام صاحب نے یہ باب پورا کا پورا اس کو قرآن کریم کی آیات سے بھر دیا ہے، اور پھر سلف کے کچھ آثار پیش کر دیے ہیں جن سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے،
اور کتاب الایمان کا آغاز اسی سے انہوں نے کر دیا۔ اور اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے پہلی شہادت ہے، توحید اور سنت کی یعنی رسالت کی، اور اس کے بعد 4 چیزیں اعمال ہیں، یعنی یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ اور اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں جب تک ان میں تقابل نہ کیا جائے۔ جب تقابل کیا جائے گا تو تب فرق آ جائے گا کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام اور اسلام ظاہری اعمال کا نام۔ ظاہری طور پر اسلام یعنی اطاعت قبول کرنا اسلام ہے، اور دلی تصدیق کے ساتھ کسی چیز کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ جب تقابل کیا جائے گا تب، ورنہ اسلام اور ایمان ایک ہی ہیں۔ جی منور بھائی۔ شیخ محترم امام رحمہ اللہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کون لے کے آئے؟ بڑی اس کی وجہ ہوگی کیونکہ پیچھے ارجاء کا ذکر چل رہا ہے، ایمان کے بڑھنے کم ہونے کا۔ تو یہ جو کلیم ہے کہ سیدنا مطلب فقہ حنفی جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، 2 سوال یہاں پہ مطلب میں ہمیشہ ہی سوچتا رہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی جو فکر، تو کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ان کی فکر، میں یہ مضموم فکر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہوں ان کی اوریجنل ان کی جو فکر تھی، ہوں کیا ان میں کوئی کنٹرڈکشن تھی مسائل میں کہہ لیں یا جو بھی، جس طرح کا یہ ہم اسے مضموم کہتے ہیں ان کا تو یہی فقہ ہے، یعنی یہ ہوں جس طرح فروع اور اصول کا فرق کر کے باقی ہر چیز کو گرا دیتے ہیں، یا مطلب بیسک بیسک چیزوں کے جو ڈفرنس ہے ہمارا اہل السنہ کی فقہ کا اور یہ اہل الرائے کی فقہ کہہ لیں، اور یہ جو انتصاب ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس میں کیا صداقت ہے؟ مطلب اگر کچھ دیکھیں، پہلی ڈیٹیل رائے بات میں تو معاذ بھائی یہ ہے، اور سوری کہ یہ بہت اہم منور ٹاپک بھائی، ہے اور اس پہ نا جی، وقت ہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کے مابین ایسا کوئی فرق نہیں تھا اصول کا، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ کہتے ہیں نا جی اصول ہی الگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور ہیں، امام مالک کے اصول اور ہیں، امام بن حنبل کے، امام شافعی کے، ان کے بقول کہ یہ اصول اور ہیں، ان اصولوں کی وجہ سے پھر فقہ اور طرح سے ترتیب پائی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فروع میں کسی اور طرف جائے گا تو وہ اصول کی مخالفت لازم آ جائے گی، اور اصول کی مخالفت ہوگی تو پھر پتہ نہیں کیا کفر ایمان ہو جائے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسا کوئی فرق، اور حقیقتاً امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ، جو ہم تو 4 کے قائل نہیں نا، ہم تو کہتے ہیں ائمہ تو وہ بے شمار ہیں، جتنے بھی ائمہ دین ہیں اہل السنہ والجماعہ کے، ان میں اصول میں کوئی فرق نہیں، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ فروعی ہے، اصولی کوئی فرق نہیں، یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت، اس کو دلیل بنانا، اس میں کوئی فرق نہیں، سارے ہی اس کو دلیل بناتے ہیں۔ عقائد کے جو معاملات ہیں اللہ رب العزت کی ذات صفات کے حوالے سے سارے ایک ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جو چیزیں مقاصد شریعت جو مطلب ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی نصوص سے مستنبط کیے ہیں، وہ سب کے نزدیک ملتے جلتے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق وہی ہے استنباط اور استدلال میں، کسی نے یہ سمجھ لیا، کسی نے وہ سمجھ لیا، اور وہ ایسی چیزیں جن سے کفر اسلام کا کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس کو مان کے بھی آپ اسی طرح مسلمان رہیں گے، اس دوسرے مسئلے کو بھی مان کے جو کسی دوسرے امام نے اخذ کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام میں تو بالکل بھی ایسا کوئی فرق نہیں تھا۔ اب ایسا نہیں تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے کوئی اور اصول ہوں کہ وہ کہتے ہوں کہ میں قرآن حدیث سے استدلال کروں گا، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہوں کہ نہیں میں تو جناب کوئی تورات انجیل سے استدلال کروں گا، ٹھیک ہے؟ یا وہ کہتے ہوں کہ حدیث دین ہے، وہ کہتے ہوں نہیں دین ہے۔ کوئی کہتا ہو جی حدیث جو ہے نا اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، وہ قرآن سے ہوگا، یا فرضیت کسی عمل کی قرآن سے ثابت ہوگی یا متواتر، ایسا کوئی فرق کسی بھی صحابی کے ہاں کوئی نہیں تھا، قطعاً نہیں تھا۔ اور اس سے اگلی بات جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہی ہے، وہ سب جھوٹ ہے نا، جھوٹ موٹ، اور صرف وہ وقتی طور پر ایک بات میں بظاہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی فرمان ان کو اچھا لگ گیا،
اس کا کوئی غلط تروڑ مروڑ کر کوئی مطلب انہوں نے اپنا بنا لیا تو اس کو پھر کہیں گے کہ ہم تو عبداللہ بن مسعود کی فقہ کو مانتے، عبداللہ بن مسعود تو سب سے بڑے فقیہ تھے، جبکہ دوسری طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول آ جائے گا وہ حدیث کے موافق بھی ہوگا تو نہیں مانیں گے، صحیح بخاری میں یہ حدیث مسرات، ٹھیک ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہی جو مطلب جانور جو کوئی اپنا دودھ والا جانور دھوکے سے بیچ دیتا ہے، دودھ اس کا 2 3 ٹائم چھوڑ دیتا ہے، جب کوئی گاہک لینے کے لیے آتا ہے تو ذرا دودھ نکال کے دیکھتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، جی یہ تو اتنی لیٹر دودھ دے رہا ہے، جبکہ وہ دودھ تو روکا ہوا تھا، اب گھر جا کر وہ دودھ نکالے گا تو نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا نکلے گا تو وہ دھوکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس اختیار ہے جس کے ساتھ ایسا دھوکا کیا جائے دودھ روک کر جانور کا، تو وہ لے آئے اور ایک سا جو ہے وہ کھجوروں کا دے دے ساتھ، ٹھیک ہے جی، بس وہ جانور واپس کرے، ایک سا کھجوروں کا دے اور جانور اپنے پیسے واپس لے جائے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان، اصل میں مسئلہ تو تھا ہی نہیں نا، حدیث کس نے بیان کی؟ ویسے کوئی دیکھتے ہیں کہ حدیث کس نے بیان کی؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی فقہ کا یہ مسئلہ تھا کہ نہیں جی عقل پرستی کا شیخ اصل تو وہ روایت اور درایت والی وہ نہیں، مسئلہ آ وہی میں جاتا ہے نا، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا، روایت درایت کیا ہوتی ہے؟ سب جھوٹ موٹ بہانے بنائے ہوئے ہیں نا، چور دروازے، کبھی وہ کھول لیا، کبھی وہ کھول لیا، کبھی وہ کھول لیا۔ روایت اور درایت کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ روایت اور درایت ایک ہی ہے، یہی تو بتا رہا ہوں میں کہ حدیث میں یہی آ گیا۔ اب کہتے ہیں درایت کیا ہے؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ حدیثیں سمجھ نہیں آتی تھی؟ یعنی کوئی عقل مند ایسا شخص کہہ سکتا ہے، اور خود اپنے کسی بڑے کی اس بات کو اون بھی نہیں کرتے، کہتے جس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ اس نے غلط کہا، غلط کہا لیکن ڈٹے تو تم بھی ہوئے ہو اسی بات پہ، صرف یہ تم کہتے ہو کہ نہیں ہم غیر فقیہ نہیں کہتے، لیکن ان کی اس بات وہ حدیث کو ہی نہیں مانتے۔ اچھا وہ حدیث کہتے ہیں جی نہیں وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ایک جانور بڑا ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، 10 20 لیٹر دودھ دیتی ہے، اس کا بھی ایک سا کھجوروں کا دے کے واپس لینی ہے قیمت، اور بکری ہے وہ 1 2 لیٹر دودھ دیتی ہے زیادہ سے زیادہ، اس کی بھی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے لہٰذا انہوں نے اس حدیث کو صحیح طرح سے بیان ہی نہیں کیا ہوگا، انہوں نے بیان کی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پھر بیان میں غلطی کر دی ہوگی، ان کو یہ سمجھ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھ نہیں آئی، بدبختو تمہیں کیسے سمجھ آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تم کہتے ہو کہ انہیں سمجھ نہیں آئی اور ان سے غلطی ہوگی بیان میں ہی، جبکہ صحیح بخاری میں ایسے ہی محترم یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ، جی 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 جی، معذرت آواز کٹ جاتی مجھے لگتا ہے آپ چپ ہو جی پتہ جی نہیں جی چل، میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، تو یہ تو ان کے روح رواں نے رسول اللہ کو بھی تو مشورہ دیا نا کہ چاہیے تھا سیدہ صفیہ کو کچھ درہم و دینار دیتے۔ اچھا اصل مسئلہ باقی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں نا، جی 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 وہ ایسے ہی دیکھے نا یہ کہ امام الانبیاء لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، لیکن جی جی، تو بات تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی ہی نہیں نا، اصل تو بات تھی کہ اپنی فقہ میں بس وہ اپنے امام نے کہہ دیا تھا یا اپنے فقہا نے کہہ دیا تھا، اب اس بات کی لاج رکھنی تھی کہ ہم چونکہ مقلد ہیں تو ہمارے لیے بس دلیل یہی ہے، اب اس کے خلاف جو آئے گا اس کو توڑ مروڑ کے پھینکنا ہے۔ اب وہ حدیث آ گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہاں تو کہہ دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے لہٰذا ان کی حدیث بیان کردہ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں مناسب معلوم ہوتی۔ اب دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، وہ تو فقیہ ہیں، ان کے نزدیک سب سے بڑے فقہا صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ جی ہم عبداللہ بن مسعود کی فقہ کو مانتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی فقہ کیا ہے؟ یہی کہ جس بھی جانور کا دودھ روکا جائے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک سا کھجوروں کا دینا ہے اور اس کی قیمت واپس لے لینی ہے۔ اب یہاں تو عبداللہ بن مسعود کی فقہ نہیں مانی انہوں نے، ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں مسئلہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو سارے بہانے ہیں نا، جو منہ میں آیا وہ بول دیا،
اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے امام کے قول کے خلاف کوئی آیت آئے گی تو ہم اس کو منسوخ کہہ دیں گے، یا اس کی کوئی تعویل کر دیں گے، اس کا مطلب ہی اور بیان کر دیں گے، اور حدیث آئے گی تو یا اس کو ضعیف کہہ دیں گے یا اس کو منسوخ کہہ دیں گے، بس آسان سی بات ہے، یا پھر وہ خبر واحد کہہ دیں گے، یہ خبر واحد ہے جی، متواتر ہوتی تو ہم لیتے، تو متواتر کون سی آیتیں قرآن کی نہیں مانی تم نے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، رضاعت کی جو ٹوٹل مدت ہے وہ 2 سال ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہتے ہیں 2.5 سال ہے، تو کہتے ہیں جی ہم اس کا دفاع بھی کرتے ہیں 2.5 سال کا، کہتے ہیں جی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، امام صاحب کے پاس بھی، اب دیکھ لیں حدیث کو انہوں نے کیا کرنا ہے، تو آیت کو بھی وہ اڑا رہے ہیں، جو کہتے ہیں جی آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام صاحب کا قول بھی غلط نہیں، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، آیت سے بڑی کوئی یہ دلیل تو کون سی؟ شیخ محترم، ہم نئے نئے ہوئے وہابی تو ادھر ہی مسجد میں تھوڑا پتا نا جوش آیا تو وہابیت بڑی زور سے آئی ہوتی، اچھا جی تو وہ ادھر بیٹھے تھے، ایک حنفی تھے، وہ نئے نئے عالم وہ بھی بنے، تو وہ آئے اسی طرح یہی مدت رضاعت کی بات چل، جی جی وہ ساتھی تھے، ایک دوست عالم بھی ہیں وہ ماشاء اللہ ادھر مریض کے سے فارغ، جی جی انہوں نے نا قرآن کھولا اس کے سامنے اور کہا کہ یہ دیکھو حولین کاملہ 200، جی وہ جی کہتا ہے کہ وہ جو حمل و فصال و ثلاثون شہر، وہی اس نے نا وہ وہی نکالا، وہی حدیث نکالی کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ ہوں محکم کی طرف لوٹاؤ تو 6 مہینے وہ پریگننسی، اور سیدھی سیدھی ہوں وہی 2 سال نکل رہے ہیں۔ ہوں تو وہ شیخ محترم مطلب ہمارے سامنے ہم چار پانچ، جی جی اس نے وہ جو جس بھائی نے اس کو قرآن اس کے گلے سے پکڑا، اس ہوں کو لٹا کے، بھائی وہ تو مارنے لگ گیا، تم کیا استغفر سمجھتے ہو ہمارے امام کے سامنے یہ آیت نہیں آئی ہوگی؟ اف، توبہ توبہ تو استغفر۔ بھائی وہ تو بڑی مشکل سے چھڑانا پڑا، یقین کریں یہ آپ بیتی آپ کو سنا رہا جی 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 ہوں۔ میں سمجھتا ہوں بہت، اب دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جی یہ بھی گستاخی ہے کہ ہمارے امام کو پتہ نہیں تھا، ہیں؟ صحابہ کو اگر کہتے جی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، سنتے تھے تو کہتے تھے ہمیں معلوم نہیں تھی، چلو آپ نے بتا دی ہم نے مان لی، ان کے امام صحابہ سے بھی اوپر چلے گئے کوئی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا کہ محترم بات یہ ہے کہ اس دور مطلب ہم یقیناً توحید پر بہت زور دیتے ہیں، بہت زیادہ ہوں دعوت میں بھی ادھر ادھر بھی، اس ہوں بات پر بھی زور دینے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں ہے تو رسول اللہ کی رسالت میں کوئی شریک نہ ہو، جی ایسے ہی ایسے ہی۔ یہ بہت بڑا کام ہے، مطلب یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ کسی اور کو آپ رکھ دیں تو پھر قادیانیوں کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے؟ جی 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 آپ اخلاق کی جواز ہی کھو دیتے ہیں کسی کو کہنے کا کہ جی وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ ہاں تو بہرحال یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ فلاں صحابی کی فلاں، سارے صحابہ کی فقہ ایک ہی تھی، کتاب و سنت اور اجماع امت، اور اسی سے استدلال اور استنباط صحابہ بھی کرتے تھے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ دین بھی، ان کے اندر اختلاف جو ہے نا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا دوسری طرف ہوا پڑا نا، کہ وہ دیکھیں جی حدیث سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اب علی بن مدینی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں، امام علی بن مدینی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ، یعنی انہوں نے یہ روایت بیان کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، امام عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے، امام عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا اثبات من هذه الاساطین، مسجد کے ستونوں سے زیادہ مضبوط ہے، ستون جنہوں نے ساری مسجد کا وزن اٹھایا ہوا ہے، ظاہر مضبوط ہے تو اٹھایا ہوا ہے، کہتے ہیں ان میں کمزوری ہو سکتی لیکن اس حدیث میں کوئی کمزوری، اس حدیث، یہ حدیث ان ستونوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، حد درجہ مضبوط حدیث، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یعنی اس کی صحت میں، قطعیت میں کوئی شبہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں، کسی مسلمان کو شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت والے جب تک اکٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر، ان کی مجلس الگ نہیں ہوتی تو ان کا سودا اختیار میں رہتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی سودا منسوخ کر سکتا ہے، جب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، الگ ایک اٹھ کے چلا گیا تو بس سودا پکا ہو گیا، پھر اختیار ختم ہو گیا۔
اللہ یہ کہ وہ گاہک کو خود اختیار دے دے کہ چلو آپ بعد میں بھی چینج کر سکتے ہو، ورنہ مجلس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اختیار ختم ہو جائے۔ مجلس کے اندر اندر انسان 3 گھنٹے بھی 5 گھنٹے بھی ایک جگہ بیٹھا رہا، دونوں آپس میں سودا کر کے باتیں بھی الگ الگ کرنے لگے، تب بھی اختیار رہتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا اہل کوفہ کے سامنے پیش کی گئی۔ اہل کوفہ، آپ جانتے ہیں اہل کوفہ کون ہے، آگے اس کا بیان بھی آئے گا اہل کوفہ کون ہے۔ کوفیوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی، کوفیوں، اور کوفیوں نے پھر جا کے اپنے امام صاحب کے سامنے پیش کر دی کہ حضرت جی یہ نویں حدیث اسی سن کے آیا کہ البیان بالخیار ما لم یتفرقا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے، کوفیوں کے امام صاحب، انہوں نے فرمایا کہ لیسا بشیء، ایک ہی لئی پھر دے ایک گل ہے یہ حدیث، یعنی عقل چ بھی نہیں آندی پئی۔ ارائیت ان کانا فی سفینۃ، دسو بھی اگر وہ کشتی ہون تو پھر کی کرن دے، پھر تو سودا پکا ہی نہیں ہونا، اٹھ کے کدھر جائے گا دسو؟ کشتی والا، دو بندے کشتی 'چ بیٹھے سودا کر دینے تو کشتی تو اٹھ کے جان دا کوئی طریقہ ہی نہیں، تو پانی ویچے تو سواد تے آیا نا شیخ صاحب؟ ہاں جی جی وہی نا، عقل تو ہے نا، عقل پرستی۔ تو امام علی بن مدینی نے یہ جب حدیث بیان کی، یہ سارا سلسلہ بیان کیا کہ کوفیوں کے سامنے حدیث عبداللہ بن دینار نے بیان کی اور کوفیوں نے امام صاحب کے سامنے بیان کی، امام صاحب نے آگے سے یہ عقلی اور منطقی جو ہے نا وہ رد کر دیا حدیث کا۔ تو امام علی بن مدینی فرماتے ان اللہ سائلہ عما قال، اللہ ضرور پوچھے گا امام صاحب سے ان کے اس قول کے بارے میں کہ حدیث سن کر آگے سے عقل اپنی کہہ دیا کہ کشتی میں ہوں تو کیا کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو یہ بنیاد ہی عقل پرستی پہ ہے۔ اب اس سے یہ سن کبرا بہکی میں صحیح سند سے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ منقول ہے۔ تو امام علی بن مدینی تو چونکہ بعد کے ہیں نا، انہوں نے تو ان کا دور نہیں پایا تھا، لیکن سن کے انہوں نے افسوس بڑا کیا، انہوں نے کہا ان اللہ سائلہ عما، یہ جرح ہے امام علی بن مدینی کی امام صاحب پہ کہ ان اللہ سائلہ عما قال، اللہ رب العزت ضرور پوچھے گا امام صاحب سے اس قول کے بارے میں۔ نبی کی حدیث کو اس طرح رد کرتے ہیں عقل پر لا کر کے، لو جی یہ کوئی گل ہے، کوئی لیسا بشیء، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حدیث، کوئی دسو کشتی جو ہون تو پھر کی کرن۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عقل پرستی جو ہے یہی گمراہ کرتی ہے۔ عقیدے میں بھی ساری گمراہیاں عقل پرستی سے آئیں اور عمل میں بھی ایسے ہی آئیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ وہ تو اپنی عقل کو وحی کے تابع رکھتے ہیں، تو اسی لیے وہ سلامت رہتے ہیں گمراہیوں سے، نہ ان کے عقیدے میں کوئی گمراہی آتی اور نہ ان کے عمل میں۔ مطلب ادھر ہی اختتام ہوگا آج؟ جی ہاں ادھر ہی اختتام ہوگا؟ جی آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، میرا خیال ہے یہیں سے ہم شروع کریں کل، یعنی اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ تو بس عبارت تیار کر کے جی تھوڑا سا غور کر کے کچھ کوئی انشاءاللہ سوال باقاعدہ سے کلاس میں آئیں گے انشاءاللہ ایک بار۔ انشاءاللہ 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 استاد محترم پوری تیاری کر کے انشاءاللہ نماز انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں، کمزور شریف کو آمین آمین۔ چلیے جی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔